نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع اسلام میں غربت کا علاج ہے، اور تیسرا اہم سبب جو ہے وہ غربت کے ختم کرنے کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا غربت کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو ختم کرنے کا تیسرا بڑا اور اہم ذریعہ ہے، اہم سبب ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بھی بے شمار جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو جب اپنی غربت میں اللہ پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، اور پھر توکل کے بعد اپنی کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2344 ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کر دو، لرزقتم کما یرزق الطیر، لہذا تمہیں اس طریقے سے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، تغدو خماسم و تروح بطانا، کہ وہ جب جاتے ہیں تو ان کا پیٹ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہذا توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ ایسی بہترین چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شمار مسائل حل کرا سکتا ہے، اپنی غربت کو بھی ختم کروا سکتا ہے، کیونکہ عقیدے کی، یقین کی کمی، مایوسی انسان کے اوپر اپنے اثرات ڈالتی ہے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا عند عبد الظن بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب انسان توکل کرے گا، جب انسان تقوی اختیار کرے گا، جب انسان استغفار کرے گا، جب انسان توکل اللہ پر بھرپور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ ان غربت کے ختم کرنے کے 20 اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان عبادت الہی کے لیے وقت خاص نکالے۔ جب اللہ کو یاد کرنے کے لیے، عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے، کوئی خاص اسپیشل وقت نکالنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل حل کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ لہذا حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادت، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، املو صدرک غنن، کہ میں تیرے دل کو غنا سے، کشادگی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ غربت تیری رک جائے گی، یہ لوگوں کی طرح ہاتھ پھیلانے کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا ملأت یدک شغلاً، اور تیرے ہاتھوں کو بیکار کے کاموں میں مشغول کر دوں گا، اور ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کو، تیری غربت کو میں ختم نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا فقر کو ختم کرنے کے لیے عبادت میں کے لیے اپنے آپ کو نکالنا، اس میں مضبوط رکھنا، اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکتیں، رحمتوں کا مانگنا، جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ تو اس سنن ترمذی کی جو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو 2466 نمبر حدیث ہے، اس میں 2 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن کا کام کریں گے تو اس سے رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، اگر یہ کام نہیں کریں گے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں گے، تو 2 فائدے ملیں گے، 2 نقصانوں سے بچیں گے۔ فائدے ملیں گے کہ رزق میں کشادگی ہو جائے گی، دوسرا کہ لوگوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، اور جو اگر یہ نہیں کیا تو بیکار کے کاموں میں الجھ جائیں گے جہاں سے فائدہ نہیں ہوگا، غربت نہیں ختم ہوگی، دوسرا کہ لوگوں کا محتاج بنا دیا جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ 5واں سبب یہ ہے